نہیں صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہو چکی ہے۔ تحریک لبیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کا ٹلٹ ہے۔ گزشتہ 2018 کے انتخابات میں بھی بڑا ایک ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھا، اور اب کی بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ان کے حق میں نکل رہے ہیں۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس بارے میں؟ ریلیجس ووٹ بینک پاکستان میں ایک فیکٹر کی صورت میں موجود رہا ہے۔ یہ الگ سے سیاست بھی کرتے ہیں، الائنس پولیٹکس بھی کی ہے، پی این اے، آئی جی آئی، پھر ایم ایم اے، ان کی مختلف اشکال ہیں اور مختلف ضرورتوں کے تحت انہیں تشکیل دیا جاتا ہے اور گراؤنڈ میں فیلڈ کیا جاتا ہے۔ ہر الیکشن میں میں ان کی سیاست کے حق کا احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس مقصد کے لیے ان لوگوں کو آرگنائز کیا گیا اور فیلڈ کیا گیا ہے۔ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت جس نے لاسٹ ٹائم بہت زیادہ ووٹ حاصل کیا، لاسٹ ٹائم بھی ان کا رول ایک سپوائلر کا تھا کہ ان کا ووٹ ایک خاص ٹرینڈ رکھتا ہے اور وہ پی ایم ایل این کی طرف ڈائریکشن تھی اس ووٹ کی، آئی جی آئی کی پالیٹکس سے شروع ہو کے وہ ووٹ ڈرین آؤٹ ہو کے ٹی ایل پی کو چلا گیا، اور نتیجتاً بے شمار حلقے ایسے ہیں 80 سے زائد جہاں کلوز مارجن سے لوگ ہارے جیتے اور وہ ووٹ ڈرین آؤٹ ہو گیا۔ بالکل اس وقت بھی ٹی ایل پی کے ساتھ ایک اور مذہبی جماعت بھی ہے، اگرچہ ان کا ووٹ بینک کم ہے، لیکن اس ووٹ بینک کی ڈائریکشن بھی پرو نواز نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام ہے مرکزی مسلم لیگ۔ لاہور سے سطحی حلقوں میں ووٹ دیے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ اینٹی امریکہ اور اینٹی امپیرلن پالیٹکس کرتے ہیں۔ صحیح۔ ٹی ایل پی کا ووٹ بینک بھی قدرے اینٹی امریکہ ہے، لیکن اب یہ اپنی اپنی جماعتوں کو جائے گا۔ میں دوبارہ بات دہرا دوں کہ پنجاب میں سیاسی نظام ہمیشہ سے دو جماعتی رہا ہے۔ آپ لاکھ کہیں آزاد امیدوار، سب کو پتہ ہے کہ وہ آزاد امیدوار کون ہے۔ اٹک کے میجر طاہر صادق سے لے کے، کیا نام میجر طاہر ہے ان کا؟ جی میجر طاہر صادق سے لے کے زرتاج گل تک راجن پور میں سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کانسٹیٹوئنسی پلیئرز ہیں، یہ ایک اپنی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں اور ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے ہیوی ویٹس کے مقابلے میں جو آزاد آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی اکثریت دیہات میں حلقہ جاتی اہمیت اسی لیول پہ رکھتی ہے جس لیول پہ پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں، اور وہ بالکل آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حمایت یافتہ ہیں۔ بالکل۔ جس کا مقابلہ رانا ثناء اللہ سے ہے، اس کا بھی پتہ ہے۔ فیصل آباد میں شاہی خاندان کس کے ساتھ ہے اور ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کامیابی کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ بالکل۔ اگر لاہور میں میاں اظہر صاحب کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ غالباً وہ لاہور کے امیدواروں میں دو ہی پرانے سیاستدان ہیں جو ایک لمبی سیاسی تاریخ رکھتے ہیں، ایک میاں نواز شریف اور ایک میاں محمد اظہر صاحب۔ بالکل۔ باقی سب کی سیاسی تاریخ ان سے کم ہے، عدنان صاحب، سیاسی تجربہ بھی کم ہے۔ جی میں کہتا ہوں یہ پنجاب میں پہلی بار بظاہر یہی ہو رہا ہے کہ مقابلہ آزاد امیدواروں کے درمیان میں ہے، لیکن کلیئرٹی ہے پبلک میں کہ مقابلہ کن دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے۔ جس تیسری جماعت نے پنجاب میں ویکیوم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، کل شام تک پہلے بھی ایک بار ذکر کر چکے ہیں، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، ملتان، جنوبی پنجاب کے علاقے، جنوبی پنجاب نہیں، علاقے صرف 3 ڈسٹرکٹس، اچھا، اور یہاں 3 مخصوص افراد، کارا صاحب، راجہ پرویز اشرف اور فیصل صالح حیات، ان کے علاوہ کوئی قابل ذکر امیدوار نظر نہیں آتا جسے ہم یہ سمجھیں کہ ان حلقوں میں روایتی طور پر یہی لوگ ہیں جو کنٹیسٹ دیتے ہیں۔ یہاں پارٹی ووٹ اور کینڈیڈیٹ کا اپنا ووٹ ایک کمبینیشن بناتا ہے۔ جو صرف آزاد ہیں ان کے تناسب جیت کا اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آزاد ہیں یہ کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں، کل یہ آزاد رہتی ہیں یا نہیں رہتے وہ اور بات ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، جو ووٹ جو اس کا خوشائن پہلو نہیں ہے ملک میں، متوقع نتائج ایک سپلٹ مینڈیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر آج ٹرن اوور بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آزاد سمپل میجورٹی لے جاتے ہیں، پھر تو یہ سپلٹ مینڈیٹ کے چانس کو
डिफीट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा ना हो सका तो थोड़े से मार्जिन के साथ भी दूसरे लोगों को मिलके हुकूमत बनाने की मखलूत ज़रूरत पड़ जाएगी और वो बना लेंगे। मैं सिर्फ एक फ़िक्रा बना दूं कि एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम में ये पंजाब में और जमात लीड कर रही है, सिंध में और केपी में और बलूचिस्तान में मिक्स स्टैंड है। इस सूरत में जो भी स्प्लिट मैंडेट के बाद नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो ग्रुप ऑफ पार्टीज होंगी, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, वो जैसे कल जिससे सियासी और मुआशी इस्तेकाम टाइप ही गवर्नमेंट एक बार फिर से आ सकती है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बना है इलेक्टेबल्स का, ये बुनियादी तौर पे बरादरिज़म की बुनियाद पे बना है। हाँ। मुख्तलिफ बड़े ज़िम्मेदार उन्होंने अपनी बड़ी बरादरियों के सहारे से अपना एक वोट बैंक डेवलप किया और उस पर अलमिया ये हुआ कि सियासी जमातें उन इलेक्टेबल्स की तलाश में चल निकली, अपने कारकुनों को छोड़ के, बेहतरीन लोगों को छोड़ के, पढ़े लिखे लोगों को छोड़ के, जब ये इंतखाबी जमातें अपने अंदर बैठ के फैसला करती हैं टिकट देने का, तो ये बाकायदा पैनल बनाती हैं और उस पर गुफ्तो शनीद करती हैं कि इस बरादरी के साथ MPA कौन होगा और इस MPA के साथ MNA कौन सी बरादरी से लिया जाना है। एक बरादरी के एक हलका में कौमी और सूबाई असेंबली के 4 या 3 उम्मीदवार इकट्ठा करने से नहीं, ये सब पॉलिटिकल इस पे पार्टीज कदम गुरेज कलामी करती की हैं